قسم کی ریگولیشن کا مسئلہ ہوگا وہ منی بل کہلائے گا اور دیٹ شیل اونلی اوریجنیٹ ان دس ہاؤس, ان دا ہاؤس آف دا پیپل آف پاکستان. جناب تقریباً 700 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز کی آلٹریشن کی گئی ہے آرڈیننس کے ذریعے. آرڈیننس کے ذریعے منی بل نافذ کیے گئے ہیں پاکستان میں. ٹیکسیشن کے اندر وڈرالز ختم کی گئی ہیں جو ایکسپورٹ کے لیے یا بعض شعبوں کو انسینٹیو کے طور پہ ہم نے مراد دی تھیں, ان کو ہم نے وڈرا کیا ہے. ہم نے نان پروفٹ سیکٹر سے جو ان کو انسینٹیو دیے تھے وہ وڈرا کیے ہیں. ہم نے نیپرا کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ بغیر پوچھے کسی کے اضافہ کر سکتا ہے ٹیرف کے اندر, اور تقریباً 2 سالوں میں 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگا کرنے کا لائسنس ہم نے نیپرا کو دے دیا ہے. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, آپ کسٹوڈین ہیں, اگر اس ایوان کے اندر ہم اتنی بڑی بریچ آف کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں, یہ آئین اگر اس ایوان کو اکیلا اختیار دیتا ہے کہ اس ملک میں کوئی 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگا سکتا اگر پاکستان کے منتخب نمائندوں کی منظوری حاصل نہ کی جائے, تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں ان کو ایوان صدر سے ایک آرڈیننس کے ذریعے لگا دیا جائے اس ملک کے اوپر. اس ایوان کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ بے حرمتی نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. میں جناب اسپیکر مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی پلیز ایسا ڈرا کیا جائے, اور اگر حکومت نے کسی قسم کی ٹیکسیشن کرنی ہے تو وہ ٹیکسیشن کی پروپوزلز اس ایوان کے اندر منتخب عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ان کی منظوری کے ساتھ کسی قسم کا ٹیکس کے اندر رد و بدل ہو. میں حمد اظہر صاحب کو موقع دیتا ہوں, لیکن بابر اول صاحب اپنی لیگلی رسپانڈ کرنا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں, تاکہ کیا جی پلیز بولنے پہلے جی احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں. میں ایک مختصر, میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیبنٹ نے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کا قانون کا مسودہ منظور کیا ہے اسے وڈرا کیا جائے. ہم پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کا ذیلی دفتر نہیں بننے دیں گے. ہم پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اس حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور $500 ملین کی قسط لینے کے لیے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے. اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہو گیا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں تو حیران ہوں. اچھا ایک منٹ اسپیکر صاحب 1 منٹ پہ احسن اقبال صاحب جسٹ 1 منٹ پلیز. تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی یہ جتنے ٹریجری بینچز پہ اراکین بیٹھے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں, اور ہم سب نے اس ملک کی آئین کا خود مختاری کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے. کوئی ایسا قدم میں ٹریجری بینچز سے بھی مطالبہ کروں گا کہ نہ کر کے جائیں جس سے آنے والی نسلیں کہیں کہ ہم نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا تھا. تھینک یو. جی حماد اظہر صاحب پلیز. بہت شکریہ جی. ٹیکس میجرز کے اوپر میں تو حیران ہوں کہ آئین کی بات ہو رہی ہے اور اس حکومت سے جو SRO کے ذریعے ٹیکس بدلا کرتی تھی. SROز کے ذریعے ٹیکس بدلے جاتے تھے. آرڈیننس تو بہت دور کی بات ہے. پاکستان کا ٹیکس نظام جناب اسپیکر آج دنیا کا پاکستان کے ٹیکس نظام کا جو حلیہ بگاڑا گیا وہ ان حکومتوں کے SROز کے ذریعے. SRO آرڈیننس نہیں ہوتا, SRO قانون نہیں ہوتا. SRO کے ذریعے ٹیکس بدلے گئے. ہماری حکومت SRO کے ذریعے ٹیکس نہیں بدل رہی. آپ پلیز ہر مہینے آپ تشریف رکھیں پلیز. دیکھو ہر مہینے ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. جی حماد صاحب پلیز. ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. ہر مہینے یہ SRO نکالتے تھے, ہم نے نہیں نکالا. ہماری حکومت تو نہیں نکالتی. ہم نے قانون کے تحت سارا کام کیا ہے, آئین کے تحت سارا کام کیا ہے.
ہم نے ایس آر او کے ذریعے جو ہر مہینے یہ ایس آر او نکال کے ٹیکس بدلتے تھے, اس وقت ان کی کتابیں کدھر تھیں آئین کی, اس وقت ان کی یہ تشریح کدھر تھی آئین کی, اس وقت یہ تشریح نہیں تھی. نمبر 2, جناب اسپیکر, ہماری وہ حکومت ہے جو اداروں کے سربراہوں کے ہاتھ پیر نہیں باندھ دیتی کہ بھائی عارضی طور کے اوپر ڈالر کو اوپر رکھو, عارضی طور کے اوپر روپے کو اوپر رکھو, 20 ارب ڈالر جھونک دو پوری قوم کے پیسے, قرضے لے کے جھونک دو, عالمی اداروں کے ساتھ جھوٹ بولو, آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹ بولو, غلط اعداد و شمار دو. ایک منٹ میں چاہتا ہوں, ایک منٹ میں تھوڑا, مجھے پلیز مجھے آپ جو ہے نا, ان کا آپ کی اپنی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنا جو ان کا کوشچن ہے اس کو رسپونڈ کریں پلیز. انہوں نے سوال یہ کیا, اسپیکر صاحب, انہوں نے یہ سوال کیا کہ آئین کے تحت آپ منی بل نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے. پاکستان میں ماضی میں منی بل کیا چھوڑ کے ٹیکس کے میجرز ایس آر او کے ذریعے لیے گئے ہیں. بابر اعوان صاحب پلیز, بابر اعوان صاحب پلیز, بابر اعوان صاحب پلیز, بابر اعوان صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. بیسیکلی یہ آئینی سوال ہے اور اس کا جواب آئین میں سے میں دیتا ہوں. جو پہلو ابھی حماد اظہر صاحب نے, فاضل منسٹر نے بیان کیا, میرے خیال میں وہ ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے تھے کہ 2 انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے سے منی بل آنا چاہیے اسمبلی میں, اس پہ میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے 2 انسٹرومنٹس ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے تھے. پہلا انسٹرومنٹ ہے اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر, جو آئین میں درج نہیں ہے, لیکن یہ جب آپ پاس کرتے ہیں فائننس ایکٹ تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ ایس آر او کے ذریعے سے فلاں کام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. اگر فائننس ایکٹ میں لکھا ہوا ہو تو پھر وہ کام کرنا مباح ہے, یعنی جائز ہے, یعنی ویلڈ ہے, یعنی پرمیسیبل ہے. دس از ون. دوسرا جس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے, کمپیریزن انہوں نے شارٹ کیا, وہ ہے آئین کا آرٹیکل 89. جو پروفیسر صاحب نے لیا ہے سوال, وہ آئین کے آرٹیکل 73 کا سوال ہے. 73 کا آپ 1 انہوں نے پڑھا ہے, وہ پڑھ لیں, اور پھر جو انہوں نے آگے پڑھا ہے 2, اس میں سے میں صرف ایک پروویژن پڑھ کے پھر آئین کے اندر ہی میں جاؤں گا, اس سے باہر نہیں جاؤں گا. 73 کہتا ہے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان آرٹیکل 70, کہ آرٹیکل 70 میں جو کچھ درج ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے a money bill shall originate in the National Assembly. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 70 میں درج کیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. یہ بالکل ویلڈ بات ہے کہ جو فائننس بل ہے اور منی بل ہے اس کے اوپر آپ سرٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہ منی بل ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کا اختیار ہے. لیکن وہ اوریجنیٹ, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر ہوگا. اب 70 کیا کرتا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے. سب آرٹیکل 1 کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب اسپیکر, اور آپ کے ذریعے ہاؤس کو. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent. یعنی کوئی اور بل, اس کا سادہ مطلب یہ ہے 2 لفظی, کوئی اور بل جو فائننس بل نہیں ہے, منی بل نہیں ہے, وہ کسی بھی ہاؤس میں اوریجنیٹ کر سکتا ہے, لیکن جو فائننس بل ہے وہ صرف اس ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا, بائی کیمرل سسٹم میں لوور ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا. ایک اب آ جائیے جو ایک نو گو ایریا جس کو کہا جا سکتا تھا, وہ آرٹیکل 73(2) میں سے فاضل ممبر نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب 2 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ فار دی پرپزز آف دس چیپٹر, آئین کا آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 2, for the purposes of this chapter. Ab next is, comma, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely. اب یہ انہوں نے انلسٹ کیا ہے پورا کہ یہ معاملات اگر ہوں گے
اور وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے جو انہوں نے آگے بھی پڑھا. لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ, اس کے اندر سب سے بنیادی طریقہ جو ٹول استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا, سمجھنے کا اور سمجھانے کا, وہ اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے. ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایک اور اس کے اوپر ساری ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ بیسک سٹرکچر کے اوپر ہم جائیں گے. جب ہم بیسک سٹرکچر کے اوپر جاتے ہیں تو اب میں آتا ہوں جو حماد اظہر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اب آ جائیے مہربانی کر کے سر 2 صفحے چھوڑ کے آئین کے آرٹیکل 89 کے اوپر. I will read only sub-article 1 of Article 89, and I'll try to satisfy the honorable member کہ distinction کس طرح سے ہم ڈرا کریں گے. The President may 89(1) sir, except when the Senate or the National Assembly is in session, if satisfied, صدر کا اختیار ہے. نمبر 1, اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں کر رہے. نمبر 2, اس کی سیٹسفیکشن that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, کہ ایسے حالات ہیں جن میں یہ آئینی زبان ہے اور آئین کے اندر ایکشن لینا ضروری ہے. آئین کے اندر رہ کے, میں SRO کی بات نہیں کر رہا. Make and promulgate the ordinance as the circumstances may desire. اب اس کو جب 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں دیکھا گیا تو اس کا بہت لمبا ایک پورا چیپٹر بنا دیا گیا آئین کے آرٹیکل 89 کا. پلیز آپ تھوڑا وہ ختم کر لیں, ختم کر لیں پلیز. آئین کے آرٹیکل 89 میں جناب اسپیکر اگر کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے, کلاسیفیکیشن ہے کہ کون سا آرڈیننس ہو سکتا ہے اور کون کا آرڈیننس نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منی بل کے بارے میں آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا, تو پھر یہ نقطہ ٹھیک ہوتا. اس کا سبب یہ ہے کہ جب آئین ہم پڑھتے ہیں, عدالتیں یہ کہتی ہیں, ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, جورسٹ کہتے ہیں کہ جو 4 فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں, جو انہوں نے اومیشن رکھا یعنی جس چیز شامل نہیں کی اس کو بائی امپلیکیشن شامل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کو فوراً ہاؤس میں لائیں گے, ہاؤس میں سے اس کی لیجسلیشن ہوگی, اس پہ ہم اس کو کمیٹی میں بھی بھیجیں گے, لیکن آرڈیننس بالکل جائز ہے اور آئین کے مطابق ہے. جی ہاں جی ایسا صاحب. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوشچن اور ہم نے نہیں کرنا ہے آج, نہیں جی میں سر کوشچن اور جاری ہے. چلو یہ ٹائم جو ہے سارا اس میں کنزیوم ہو رہا ہے. بڑے ادب کے ساتھ پلیز سر, میں نے ایک بڑا سیدھا اور سادہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں میڈم آپ تھوڑا پلیز, میں تھوڑا سی لے لوں بات کروں نا پلیز. سر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں بہت سیدھی اور سادہ انگریزی زبان کے اندر لکھا گیا ہے, notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in National Assembly. will نہیں ہے کہ آپ اس کو آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں یا یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں. shall ایشو کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بل ہوگا جس کا تعلق مالیاتی معاملے سے ہوگا, it shall originate in this house. اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ جو سوال کیا جائے وہ جی پچھلے یہ ہوا, پچھلا یہ ہوا, پچھلا یہ ہوا. SRO کا جو کلچر ہے وہ ہماری ہی حکومت نے الحمدللہ ختم کیا تھا, اور ہم نے اس کو پابندی لگائی تھی کہ SRO کے ذریعے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اب میری گزارش اتنی ہے کہ یہاں پر واضح لکھا ہے کہ منی بل شیل اوریجنیٹ ہیئر. اگر اس کی کوئی اور شکل پرمیسیبل ہوتی تو یہ علیحدہ سے تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں تھی, پروسیجر وتھ رسپیکٹ ٹو منی بلز. یہاں پر اس کو علیحدہ مینشن کر کے آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا ہے, اور کوئی اور طریقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. پاکستان کے عوام پر کسی قسم کا ٹیکس لگانا ہو, اس ٹیکس کی ریمیشن کرنی ہو, کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہو,
اس کی تجویز کی منظوری یہ ہاؤس دے سکتا ہے، اور اس ہاؤس کے علاوہ نہ ایوان صدر کے پاس یہ اختیار ہے، نہ وزیر خزانہ کے پاس اختیار ہے، نہ ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی قسم کے ٹیکسیشن کے سٹرکچر سے رد و بدل کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اتنا بڑا مقدس ایوان ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں بابر اعوان صاحب کا احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انہوں نے جتنی گفتگو کی آپ کو جناب اسپیکر اور اس ایوان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو انہوں نے آرٹیکل 70 پڑھا ہے، that relates to simple legislation، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے منی بل سے۔ یہاں پہ منی بل کے لیے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ منی بل جس میں کسی قسم کا مالیاتی معاملہ ہوگا اسے کیسے کیا جائے گا، اور جب یہاں پر شیل کا لفظ لگا دیا گیا اٹ شیل اوریجنیٹ ان دس ہاؤس، تو پھر آرڈیننس سے بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی۔ جناب اسپیکر، یہ آپ کے اختیار کا میں سوال کر رہا ہوں، یہ آپ اس ایوان کے اختیارات کے امین ہیں، یو آر کسٹوڈین آف دس ہاؤس۔ آپ نے اس آئین کے اندر اس ایوان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تاریخ کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی آئین میں جو اس ایوان کے اختیارات دیے گئے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، یا جو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جناب آئی سیک اے رولنگ فرام یو، یو مسٹ گیو اے رولنگ دیٹ اینی منی بل shall be presented to this house اور آرڈیننس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے۔ آرٹیکل 89 کے تحت ٹیکس کے بارے میں، یعنی اگر منی سے متعلق کوئی آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے تو اسے صرف اور صرف اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی جن کا تعلق آرٹیکل 73 کی 2 کلاس سے ریلیٹ کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو میں تھوڑا پلیز، اس لیے آئین کے آرٹیکل 89 کے کلاس 2 کی پیراگراف 9 کے سب 1 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صرف اسمبلی میں رکھا جائے گا۔ میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں تھوڑا۔ جی، before the National Assembly, if it contains provisions dealing with any of matters specified in the class 2 of Article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation, or it before the expiration of that period, a resolution disapproving it is passed by the Assembly upon the passing of that resolution۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ لیا ہے اور یہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ جی آپ بولے، جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی احسان نواز صاحب۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو ادب سے یہ کہوں گا، دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ اس ملک کی پارلیمنٹ کو پارلیمانی معاملات کو اپنے اندر بہتر طور پہ حل کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، ایک منٹ جناب اسپیکر، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اس چیئر سے کوئی ایسی رولنگ آئے کہ جس کو ہمیں عدالت کے سامنے لے کے جانا پڑے اور کل کو عدالت کو اسے سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے۔ یہ اس ایوان کی توہین ہوگی۔ آپ سے میرا میں نے آئین پڑھا ہے، جسٹ 1 منٹ پلیز، میں نے آئین آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو چیلنج کرے، جسی بھی آپ اس لیول پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں، میں نے آئین کے مطابق آپ کو کیا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کے سامنے آئین پڑھتا ہوں، میں بھی آپ کے سامنے کوئی الف لیلا کی کتاب نہیں پڑھ رہا، آئین کی کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ جی پڑھے سر پلیز۔ آرٹیکل بابر اعوان صاحب آپ تھوڑا اسٹڈی کر لیں، آپس میں تھوڑا وہ دیکھ لیجیے پلیز۔ آرٹیکل 73 نہیں ایک منٹ، یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، میں اس پہ لیگل ڈسکشن کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہاؤس کو پتہ چلے کہ ہاؤس کی کیا اس کے اوپر۔ جی پلیز سر، دیکھیے آرٹیکل 73(1) کے اندر میں پھر دہراؤں گا، جب لکھا ہے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے، وہ لکھ سکتے تھے کہ will nothing notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in the National Assembly۔ جب جناب شیل کا لفظ استعمال آتا ہے تو ہر قسم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، صرف ایک اور صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس کو
اسی متعین طریقے سے کرنا ہوتا ہے جہاں شیل کے ذریعے اسپیسیفائی کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منی بل ہوگا تو وہ واحد اس کا راستہ یہ ہے کہ اس اسمبلی سے وہ اوریجنیٹ کرے گا. جہاں تک آرڈیننس کا جو 89 کا یہ بار بار پڑھے ہیں, وہ جو پروویژن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ جنرل حالات میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کی ہے, جیسے کہ آرٹیکل 70 میں بل نافذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایوان سے یا سینٹ سے یا نیشنل اسمبلی سے کیا جا سکتا ہے. تو آرٹیکل 89 کو آرٹیکل 70 کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آرٹیکل 70 میں ایک جنرل لیجسلیشن کا راستہ بتایا گیا ہے, اسی طرح آرٹیکل 89 میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے. لیکن مالیاتی معاملے میں آرٹیکل 73 کے ذریعے دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی اور طریقہ قابل عمل نافذ عمل نہیں ہوگا ماں سوائے اس ایوان کی اختیار کے کہ یہاں کے ممبروں کی منظوری سے ٹیکسوں میں یا مالیاتی کسی قسم میڈم کے اگر ٹیکس آپ کے پہ پاس کوئی فیصلہ کیا ہے تو بتا دیں پلیز. آپ کے پاس اگر کوئی آپ بتا دیں پلیز, ادھر مائک پہ بتا دیں, مائک پہ بتا دیں پلیز, مائک پہ بتا دیں پلیز. پلیز جسٹ ون منٹ تھوڑا اس کے میں کرتا ہوں, آج میں اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں, ڈونٹ یو وری پلیز. میڈم پلیز, ڈاکٹر شیرین مزاری پلیز. اسپیکر صاحب, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بار بار شال کہہ رہے ہیں, it means it shall originate in the assembly, not in the senate. It doesn't say کہ ordinance نہیں آپ لے کر سکتے. He's deliberately confusing the legal issues by going on saying shall. Yes, it shall start here, not in the senate. That's all it means. علی محمد خان پلیز, علی محمد خان. سر اس کے بعد پلیز 2 منٹس پلیز. جی علی محمد خان صاحب پلیز. سر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں یہ ایوان جس کام کے لیے آج یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, ایک لیگل پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے, اس کا جواب بابر اعوان صاحب نے اپنے طریقے سے دیا ہے, اور انہوں نے دوبارہ وہی لیگل پوائنٹ دوبارہ اٹھایا جس کے جواب میں میڈم مزاری نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سمپل ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, لیکن شاید ہمارے محترم احسن صاحب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. جو بات میڈم مزاری نے کی ہے میں اسی کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا تھا. ایشو سر یہ ہے, پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ایک مصممہ اصول ہے کہ جو عوام سے ڈائریکٹلی ووٹ لے کے آتے ہیں وہ ایوان, اس کے پاس دو انفرادی خصوصیات ہوں گی. نمبر 1, قائد ایوان یعنی ملک کا وزیر اعظم اس ہاؤس سے ہوگا. نمبر 2, منی بلز وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گے. یہ جو بات یہاں پہ محترم احسن اقبال صاحب نے جناب اسپیکر صاحب کی ہے, یہ کمپیرزن یہاں پہ قومی اسمبلی اور آرڈیننس کا نہیں ہے. یہ صرف یہ واضح کیا گیا ہے کہ منی بلز ایوان زیریں سے اوریجنیٹ ہوں گے, ایوان بالا سے نہیں ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی بل جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان سے جو ایوان بالا ہے وہاں سے ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جو انہوں نے یہاں پڑھا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں, اور پھر میں آرٹیکل 89 سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ جو ہماری حکومت نے کیا ہے وہ 100% صحیح کیا ہے, اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ماضی میں ان کی حکومتوں نے یا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, انہوں نے بھی کیا تھا اور وہ آئین کے مطابق ٹھیک تھا. وہ میں پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 1 سے جہاں سے احسن صاحب نے پڑھا ہے اسی کو دوبارہ پڑھتے ہیں. صرف دیکھنے کا فرق ہے, وہ آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو آدھا گلاس بھرا ہوا دکھاؤں گا. Notwithstanding anything contained in Article 70 جس میں منی بلز کا ادھر ذکر نہیں ہے, وہ اشارہ ان کا ٹھیک ہے. A money bill shall originate in the National Assembly. یہ اب اس کو آگے 89 تک جا کے پڑھتے ہیں, پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آرٹیکل 89 سب آرٹیکل 2 پڑھتے ہیں اور بالکل 1 سیکنڈ میں کلیئر ہوگا. وہ کیا ہے؟ An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of Majlis Shura and shall be subject to the like restriction as power of Majlis Shura to make law, but every such ordinance shall be laid. آگے طریقہ کار ہے اس میں. اب آرٹیکل 89 کا سب آرٹیکل 2 آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آرڈیننس ہر وہ کام کر سکتا ہے
دو مجلس شورا کر سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی, یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی کہ منی بل کیا آرڈیننس سے آ سکتا ہے یا نہیں. اب وضاحت آرٹیکل 73 میں ہے کہ منی بل کی حد تک ایوان زیری ہے, باقی کوئی بھی بل کہیں سے بھی آ سکتا ہے, اوپر سے بھی اور نیچے ایوان زیری ایوان بالا دونوں سے آ سکتا ہے. جی راجہ صاحب پلیز. جی احسان اقبال صاحب. پارلیمانی جو ہیں لیگل معاملہ بتا رہے ہیں, میں ان سے ایک معصومانہ سا سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو تشریح کی ہے اس کے مطابق تو پاکستان کا بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو تشریح یہ فرما رہے ہیں, ہم جناب اسپیکر کئی ہفتوں یہاں بیٹھتے ہیں, صبح سے شام تک ایک منسٹری کے بل کو, گرانٹ کو دیکھتے ہیں, اس کی منظوری دیتے ہیں, کٹ موشنز لاتے ہیں. اگر یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ کسی قسم کی لیجسلیشن کر سکتے ہیں انکلوڈنگ منی بل, تو پھر کیا ضرورت ہے آرڈیننس کے ذریعے جب دل چاہا بجٹ پاس کر دیا, نافذ کر دیا, بعد میں اسمبلی کے سامنے لے کر دیا. راجہ پرویز اشرف صاحب. جناب اسپیکر, مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بڑا ہی اہم معاملہ کانسٹیٹیوشنل ایک آرٹیکل کی اگر ہم یہاں پر اس کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو طور طریقہ ہے وہ بڑا سیریس اور سنجیدہ ہونا چاہیے. پہلی جس وقت آنریبل ممبر فرام دی اپوزیشن انہوں نے احسان اقبال صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا منی بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے علاوہ کہیں اوریجنیٹ ہو سکتا ہے. یہ سوال تھا, بڑا سادہ سا سوال. اور کیا آپ کوئی منی میٹر جو ہے کسی قسم کی جو انہوں نے بری تفصیل دی اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر سکتے ہیں, یہ ایک سوال تھا. اب آپ نے منسٹر آف انڈسٹریز کو, جو میرا خیال ہے کہ فنانس کو سمجھنے والے ینگ منسٹر ہیں, ان سے آپ نے کہا کہ اس کا جواب دیں, اور انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ جو پہلی حکومتیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلاں, اور سچ بات یہ ہے کہ آپ کو پھر منسٹر آف پارلیمنٹری افیئر کو ایڈوائزر صاحب کو کہنا پڑا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. ایڈوائزر صاحب نے, ہی از اے ویری لرنڈ لائر اور بڑے ریناؤنڈ وکیل ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں اور بڑے قابل آدمی ہیں, لیکن سچ بات یہ ہے, حقیقت بات یہ ہے, آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم, کہ یہ جو سوال ہے وہ اتنا آسان ہے جس کا جواب وہ تو دینے کے بجائے وہ ڈیفینڈ کرنے لگے اپنے منسٹر کو اور اپنی گورنمنٹ کو. حالانکہ سر اگر یہ غلطی ہو گئی ہے کہ منی بل کو آپ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا یا کوشش کی گئی ہے, تو اس کا ایک جواب ہے, خدا کے لیے آرڈیننس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں, اس کے ساتھ مذاق نہ کریں. نہ حضور آپ کوئی کسی قسم کی رولنگ دیں اس کے اوپر. دس از اے ویری ویری سیریس میٹر, ویری سیریس اینڈ ویری سینسٹیو میٹر. راجہ صاحب اگر آپ فرض کریں آپ کہہ دیتے جسٹ ون منٹ سننے پر آپ مجھے جواب دیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں, احسان اقبال صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا, جب مجھ سے مطالبہ کیا تو ڈیفینیٹلی میں نے کوئی رسپانڈ کرنا تھا, میں نے جو نہیں سر نہیں, آپ نے رسپانس نہیں کرنا ہے. اب میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے یہ رولنگ لے جاتے ہیں کہ جناب منی بل جو ہے وہ صرف یہاں اوریجنیٹ ہونا جو ہے وہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ آرڈیننس کے ذریعے بھی نافذ کر سکتے ہیں, تو پھر ٹھیک کہتے ہیں. آپ نے اگر آرٹیکل 73 کو 89 کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو پھر بجٹ کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو آرڈیننس کے ذریعے ہر گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ نافذ کر دے گی. خدا کے لیے کوئی سوچیں کہ ہم اپنے آئین کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں. نہیں کر سکتے جناب. منی بل نے صرف اوریجنیٹ ہونا ہے تو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ہونا ہے جناب اسپیکر, اینڈ یو آر دی کسٹوڈین. خدا کے لیے اس پر کوئی رولنگ نہ دے. اگر گورنمنٹ نے غلط کیا تو ان کو کہہ دیں کہ آپ نے غلط کیا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان کو کہا اور وزیر صاحب نے ایک تعویل پیش کی. سر اگر آج آپ نے کھلواڑ کرنا ہے اس کے ساتھ, اس آرٹیکل کے ساتھ, تو پھر تو آپ پورا نظام بدل کے رکھ دیں گے. پھر آپ ہمیں 40 دن کیسے بٹھائیں گے بجٹ بنانے کے لیے یہاں پر؟ میں کوئی کام کنسٹیٹیوشن اور رولز کی اگینسٹ نہیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. جی گریٹ ریسپیکٹ فار یو. اور میں آخری بات سر, پلیز. آپ نے بہت اچھی بات کی جناب اسپیکر, اینڈ آئی ایم گریٹفل. اس راستے کو آپ نے روکنا ہے, کیونکہ مجھے فکر یہ لاگو ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے اس طریقے سے آئین کی دفعات کا جو ہے
آئین کے آرٹیکلز کو ہم نے اس کی تشریح کرنی شروع کر دی تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہم پورا نظام جو ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے جناب اسپیکر. ہم اس کتاب کو دیکھ کے چلتے ہیں. اور میں آخر میں ضرور کہوں گا, وہ میرے فاضل دوست نے اپوزیشن سے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے, ہمیں نہیں لے کے جانا چاہیے. ہمیں اسی ہاؤس میں بیٹھ کر اپنی تشریح کرنی ہے. ہم نے یہ آئین بنایا ہے, ہم اس کی تشریح بھی کر سکتے ہیں. خدا کے لیے اپنی داڑھی پھر کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیجئے. میری آپ سے یہ گزارش ہے جناب اسپیکر کہ آپ اس سلسلے میں آج یہ کوئی آپ رولنگ یقین نہ رکھیں, دیں. میں جو بھی قانون کے مطابق ہوگا, اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرنی ہو, اپوزیشن کے خلاف یا جو Thank بھی you, ہوگا, sir. Thank میں you. قانون کے مطابق چلوں گا جی. تھینک یو. بابر رحمان صاحب, جسٹ فار ایکسپلینیشن, اس کے بعد صادق صاحب آپ. جی جی صادق صاحب, جی صادق صاحب پلیز. میں وہ شیرین مزاری صاحبہ آپ کے بہاف پہ کچھ آرڈر کر رہی ہیں. جی شیرین please. صاحبہ. پلیز. جی شکریہ اسپیکر صاحب. گزارش یہ ہے کہ جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے یہ پوری پارلیمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے. آنریبل ممبرز فرام دا ٹریجری کے بھی, آنریبل ممبرز آف دا اپوزیشن, انکلوڈنگ دا آنریبل اسپیکر ہو از ریسپانسبل فار دا انٹائر ہاؤس. اس میں جو احسن اقبال صاحب نے لفظ استعمال کیا 73 میں شیل کا, اٹ از بائنڈنگ. اگر یہاں لکھا ہوتا 89 میں ایکسکلوڈنگ یا انکلوڈنگ منی بل بھی آ جاتا تو پھر کلیریفائی ہو جاتا. مگر اب ہم نے وہ کام کرنا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو, وہ کام کرنا ہے جس میں ان کی اور ان کی بھی عزت بحال رہے. آپ ججمنٹ جلدی دینے کے بجائے, رولنگ دینے کے بجائے, میری ریکویسٹ ہوگی اس کو وقت لیں, تھوڑا اس کو کنسیڈر کریں. ہم لوگ سارے مل کے بیٹھ جائیں, ادھر سے جو لوگ لا کو جانتے ہیں لیگلی, جو ادھر سے جانتے ہیں وہ بیٹھ جائیں. ہم وہ کام کریں جس میں پارلیمنٹ کی جیت ہو, فتح ہو اور کانسٹیٹیوشن کی ہو. تو آپ جلدی ججمنٹ نہ دیجئے, آپ رولنگ جو دے دی اس کو روک دیجئے. ٹیک اے ڈے, ڈیسائیڈ ان دا کمنگ فیو ڈیز, تاکہ اس کے اوپر ونس اینڈ فار آل یہ چیپٹر کلوز ہو جائے. جی شکریہ. بابر رحمان صاحب پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. دیکھیے اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک تو اسکیپ روٹ نہیں بنانا چاہیے کانسٹیٹیوشن کے. میں اس پہ ایک بات کروں گا جی. بابر رحمان صاحب اس سے پہلے کہ آپ بات کریں, میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں. میں ایک میٹنگ بلا لوں گا جس میں آپ, لا منسٹر, اٹارنی جنرل اور اپوزیشن سے جو یہ مناسب سمجھتے ہیں لیگل اس کے, وہ ہم بیٹھیں گے. اس کے اوپر جوڑا ہم لیگل ڈسکشن کریں گے, صرف کہ لیگل اس کے کیا جی پلیز. جی پلیز. I totally agree. I totally agree. جی میں جناب اسپیکر جو میں بات کہنے لگا تھا اس لیے کہ دو مطالبے آئے. فاضل ممبر نے, جنہوں نے وہ جو پروپوننٹ ہیں اس پریپوزیشن کے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ رولنگ دیں, اور راجہ صاحب نے کہا کہ آپ رولنگ نہ دیں. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اور کنسیڈر کیا جائے. دیٹ از واٹ از دی ایسنس آف دی میٹر, کہ اس کو آپ کنسیڈر کر کے سب کو موقع دیں, جو باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. دو باتیں جہاں ریفر کیا گیا بار بار, میں آپ کو ڈسٹنکشن ایک چھوٹی سی دکھانا چاہتا ہوں, باہر نہیں بالکل بھی جاتا. آپ ذرا 73 پہ آپ تیسری چوتھی بار پھر آ جائیے. 73 آرٹیکل 73(1) لفظ کیا ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے؟ لفظ کیا ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے؟ وہ آئین میں کیا لکھا ہے؟ Notwithstanding anything contained in Article 70, am I with you, Mr. Speaker? سر ایک منٹ, جسٹ 1 منٹ. Notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate. دو لفظ جی ہیں. یہ کدھر ہے؟ 73 73(1). 1. اچھا جی. A money bill shall originate. منی بل جو بھی آئے گا وہ اوریجنیٹ کرے گا. اس کا اردو آسان میں ترجمہ یہ ہے, کہاں پہ؟ ان دی نیشنل اسمبلی, ٹو دی ایکسکلوژن آف دی سینٹ اینڈ ٹو دی ایکسکلوژن آف دی جوائنٹ سیشن. جہاں ایکسکلوژن ہوگی ایکسپریس, وہ لکھا جاتا ہے ایکسپریس ایکسکلوژن از آف 2 فورم. ایک فورم یہ ہے, 2 فورمز ان میں سے نیشنل اسمبلی اور جوائنٹ سیشن بھی ایک
फोरम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा क्या? मनी बिल, नॉट द ऑर्डिनेंस। आपने चूंकि कहा है कि हम सुनेंगे, लेकिन रिकॉर्ड में मैं लाना चाहता हूं, नॉट द ऑर्डिनेंस। व्हेन ऑर्डिनेंस इज ब्रॉट बिफोर द असेंबली ईदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट बिकम्स द बिल। यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बिल नहीं है, ऑर्डिनेंस है। अब आप आ जाइए 71 की तरफ, आर्टिकल 70 सब क्लास 1 जी। A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either houses shall, if it is passed by the house, if the bill is passed without amendment, etc., etc., etc. This refers to a bill. Ordinance, मैं फिर रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि इस ऑर्डिनेंस को भी और बाकी ऑर्डिनेंसेस को भी, आइन का तकाजा भी है, कोई किसी पे आसान नहीं है, इस हाउस में लाया जाएगा, इस पे डिबेट करेंगे, और जो हाउस की कमेटी है उसमें भी ले जाया जाएगा, उसमें भी हम डिबेट करेंगे, और उसके बाद वो सारे बिल पास होंगे। एक का बिल का और यहां पे जिक्र हुआ था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, वो भी यहां पे आएगा। और ये खुद मुख्तारी किसी एक की जागीर नहीं है, किसी पूरे पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के एक एक इंच के अंदर, इसलिए खुद मुख्तारी सारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज है। सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सरेंडर कर दे। अभी हाउस में आएगा, उस पर बहस होगी, इसलिए अंदाजे लगा के ये कहना कि जनाब ये हाउस से भाग जाएगा बिल कोई हाउस से नहीं भागेगा। और जो हाउस में अक्सरियत का फैसला होगा वोटिंग के जरिए से, और कमेटी में हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है ना अपोजिशन को भी इसमें इन्वॉल्व करें ताकि उनकी आरा भी ले ले। दो नुक्ते मैं कहना चाहता हूं जी प्लीज। एक तो लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड कि हम कोई पिछला दरवाजा तलाश नहीं कर सकते, इसलिए कि आइन में लिखा कोई भी नहीं कर सकता। और जो भी बिल होंगे उसके ऊपर ऑपोजिशन के साथ हम तीन, मैं ब्रॉडली जनाब स्पीकर आपने तवज्जो दिलाई मेरी, मैं तीन कह देता हूं। एक तो मैं दावत देना चाहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल और रूल्स के ऊपर डिबेट्स हों। पहला तो यह है कि इस मुल्क में लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स और लॉ रिफॉर्म्स के लिए आइए, सामने गवर्नमेंट बिल लेके आएगी, आप तजावीज लेके आए, वो तजावीज जो आइन कानून की मंशा के मुताबिक, बेसिस स्ट्रक्चर के मुताबिक, लोगों के आदर्श और आरजुओं के मुताबिक होंगे, वो पास करें। और उसके साथ ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हमेशा सवाल उठते हैं इलेक्शन में। एक जगह यहां इलेक्शन हुआ, साथ वाले हाउस में इलेक्शन हुआ, मैं नतीजे पे किसी पे नहीं जाना चाहता, सवाल उठते ही चले जा रहे हैं। हाउस में उठे, हाउस के बाहर भी उठे, और अदालतों में उठे, अदालतों के बाहर भी उठे, उनको भी वी हैव टू सेट देम एट रेस्ट। अब तो किसी को कोई खतरा नहीं है कि किसी खास आदमी के लिए कोई अमेंडमेंट है, आईनी तरमीमी बिल है वो यहां पे पेंडिंग है, उसमें भी बात करें। और तीसरा, जो नए दो बिल्स जिनका जिक्र आज किया गया है, उसमें भी हम बात करने के लिए भी तैयार हैं, और लेजिस्लेशन के लिए हम सबको चाहते हैं कि साथ लेके चलें। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, खुर्रम साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये जो गुफ्तगू जनाब स्पीकर आपकी इजाज़त से शुरू हुई है, हमें जमहूरियत का एक असूल पढ़ाया गया था, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अवाम के मुंतखब ऐवान की मंशा के बगैर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही बात आइन में लिखी है और हम इस पर बहस कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपको और हम सबको जो इस ऐवान में मौजूद हैं, बिला तखसीस के वो अपोजिशन में हैं कि हुकूमत में हैं, हमें पाकिस्तान के अवाम ने पब्लिक फाइनेंसेस, इस मुल्क के जो फाइनेंसेस हैं उसका अमीन बनाकर भेजा है। और पब्लिक फाइनेंसेस का अमीन जो है, टैक्सेशन खास तौर पे, वो इस ऐवान ज़ीरी का प्रेरोगेटिव इसीलिए है, इसीलिए लिखा हुआ है कि द मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली, क्योंकि यहां अवाम के बराह रास्त मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं। तो ये जो इस हाउस का प्रेरोगेटिव है, मेरी हुकूमत से सिर्फ इस्तदा है
کہ عارضی فائدے کے لیے، عارضی ریلیف کے لیے، آئی ایم ایف کو یہ دکھانے کے لیے اس پورے ایوان کا یہ جو استحقاق ہے یہ مجروح نہ کریں. Those who give up essential liberty to obtain temporary safety deserve neither liberty nor safety. جو عارضی فائدے کے لیے بنیادی آزادی کے اوپر سودا کرتے ہیں، انہیں نہ عارضی فائدہ ملتا ہے نہ آزادی ملتی ہے. تو میری آپ سے استدعا یہی ہے جناب اسپیکر کہ یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ٹیکسیشن کا ایک نیا باب کھلا ہے، شاید پہلے بھی ہسٹری میں ہوا ہو، لیکن آج جبکہ ہمارے سامنے بجٹ سیشن چند ہفتے کی دوری پر ہے، ہمیں یہ چیپٹر بند کرنا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ کون حکومت میں ہے، اس لیے کہ اس ایوان کے جو 342 اراکین ہیں یہ ان کا بنیادی استحقاق ہے کہ ان کی میجورٹی سے پاکستان کے عوام کے اوپر ٹیکس لگے، اور یہ استحقاق کسی اور کو نہ ہی دیا گیا ہے نہ ہی دینا چاہیے. پاکستان میں پارلیمان کی جو صورتحال ہے، پارلیمان کا جو پریویلیج ہے، اس کی جو ساورنٹی ہے، اس کا بہت دھکے لگے ہیں. لیکن یہ جو بنیادی بات ہے، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، اس پر میری صدا ہے کہ اس پورے ایوان کو کنسنسس کے ساتھ اپنا سٹینڈ لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام پر جو بھی ٹیکس لگے گا اس ایوان کی اکثریت سے لگے گا، اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. میں تھینک یو. حماد رضا صاحب پلیز. جسٹ اس کے بعد پلیز. جی میں I will not wax eloquent on this technical and legal taxation matter, لیکن میں صرف اتنا واضح کرنا چاہوں گا ہاؤس کو کہ اگر آج ہم نے یہ تشریح نکال لی کہ واحد لیگل انسٹرومنٹ منی بل ہی ہے جس کے تحت آپ ٹیکس لاز کو چینج کر سکتے ہیں، تو ہزاروں ایس آر اوز جو آج بھی پاکستان کے رائج قانون کا حصہ ہیں، جو ہم نہیں لے کے آئے، یہ لے کے آئے تھے، وہ وائڈ ایب انیشو قرار دیے جائیں گے اور آپ ایک نئے کانسٹیٹیوشنل اور فائنینشیل کرائسس میں چلے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, بے شمار پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پہ فائنینشیل میٹرز تھرو آئیدر کیبنٹ سمری، اگر ریگولیٹری ڈیوٹی سے وہ پرٹین کرتا ہے یا فوڈ سیکیورٹی سے پرٹین کرتا ہے، نمبر 1، یا وہ آرڈیننس کے ذریعے پرومولگیٹ کیے گئے ہیں، یا وہ ایف بی آر میں صرف چیئرمین ایف بی آر کے ایس آر او کے دستخط کے ساتھ ماضی کی حکومتوں میں کیے گئے ہیں. تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. ابھی بابر ایوان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور ڈاکٹر شیری مزاری نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ جو ورڈ منی بل شیل اوریجنیٹ ان دا نیشنل اسمبلی ہے، یہ ایک بڑا ایلیمنٹری پرنسپل ہے کہ بھائی جنرل لیجسلیشن سینٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور نیشنل اسمبلی سے بھی، لیکن منی بل کو صرف پابند کیا گیا کہ اس کی اوریجنیشن جو ہے وہ یہاں سے ہوئے گی. اب باقی صرف بال کی کھال اتارنے والی بات ہے. پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں اور تمام چیز بھی موجود ہے. شکریہ. میرے خیال ہے اس پہ بہت کلیئر بات آ گئی. احسن صاحب جسٹ 1 منٹ، اس کے بعد ہم آگے ایجنڈے پہ جاتے ہیں. سر میں ادب سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم آئین کو دیکھیں، اس کی منشا کو دیکھیں، پوری دنیا کی میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ اس پہ ایگری ہیں کہ ہم 2-3 ادھر سے لیگل اوپینین اور 2-3 آپ لوگوں کی لیگل اوپینین، تو ہم جو ہے نا 1-2 دن میں اس کی میٹنگ کرواتے ہیں؟ بالکل اس کو لیگلی. سر دیکھیے، یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اس ایوان کے اختیار سے متعلق ہے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو توجیہ کر رہے ہیں نا ہمارے ٹریجری بینچز والے کہ جی آرڈیننس کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں اور پھر بل آ جائے گا یہاں پہ. دیکھیے، جب منی بل کو صراحت کے ساتھ اس ایوان کے سامنے پیش کرنے کی بات کی گئی ہے، جناب اسپیکر، ایک مفروضہ ہے. حکومت ایک منی بل آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیتی ہے، کل کو یہ ایوان اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، 120 دن کے لیے تو وہ رائج ہو گیا نا، آپ نے ٹیکسیشن کر دی. جتنی دیر تک وہ آرڈیننس کی ایک حیات ہے اس میں تو آپ نے اس ملک کے عوام پہ ٹیکس کا بوجھ لگا دیا، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام پہ کوئی نیا ٹیکس، کوئی ٹیکس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی تشریح نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آنے والے وقت کے لیے ایسے مفروضے بن جائیں جس سے کل کو بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے آئے گا، سپلیمنٹری گرانٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے آئے گی،
اور پھر حکومت کے لیے ایک چور دروازہ کھل جائے گا. آپ کسٹوڈین ہیں, آپ کو اس آئین کو اور اس ایوان کی جو اختیار ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. میں اس طرح کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے 3-4 لیگل اور اپوزیشن سے 3-4 لیگل لوگ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں اور اس کی جو لیگل طریقہ کار اس کے مطابق کریں. میں زاہد درانی صاحب کو ایجنڈا دے. زاہد درانی صاحب جسٹ پلیز. زاہد درانی جی. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, شہزاد اکبر صاحب آپ تھوڑا بیٹھ جائیے, آپ سے ریلیٹڈ ایشو ہے تھوڑا. 1.5 مہینے میں جو واقعات اور جو ظلم میرے حلقے کے عوام کے ساتھ ہوا, پہلے میرے حلقے کے 4 خواتین کو شہید کیا گیا, پھر اس کے بعد میرے بنو کا فرزند ایک تعلیم کے سلسلے میں پشاور گیا, وہاں پہ قانون کے رکھوالے نے ان کو شہید کیا, پولیس والے نے ان کو شہید کیا. ابھی ان 2 غموں سے ہمارے حلقے کے عوام کے آنسو سوکھے نہیں تھے کہ جانی خیل میرے حلقے میں 4 بچوں کو شہید کیا گیا جو 20 دن پہلے اغوا تھے. جناب اسپیکر, پورے ضلع بنو غم سے نڈال ہے اور تک گیا ہے کہ ہم یہ مذمتیں کب تک کریں گے. پورے ضلع نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب چپ رہنے والے نہیں ہیں, ہم بات کریں گے ہر فلور پہ. جناب اسپیکر, جب یہ واقعہ پیش آیا, جب ان کی لاشیں ملی تو 10 دن ہوئے آج تک, 10 دن لوگ دھرنے میں بیٹھے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ تھے, پورا ضلع ان کے ساتھ تھا, احتجاج کر رہے تھے. وہاں پہ یہ 10 دن سے پہلے نہ کوئی وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی آیا, نہ صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی آیا, صرف ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او, یہ ڈی آئی جی یہ وغیرہ آتے تھے اور تسلیاں دے کے چلے جاتے تھے. پھر کچھ دنوں بعد صوبائی وزراء آئے, صوبائی وزراء آئے. جناب اسپیکر, ایسے وزراء تھے کہ جن کے پاس اپنے محکموں کے اختیار نہیں ہے, وہ آئے تھے یہاں پہ. اور زاہد درانی صاحب آپ بتائیں مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ جناب اسپیکر یہ ہے کہ یہ ابھی تو سی ایم صاحب آئے تھے, مذاکرات ہوئے. یہ لوگ چاہتے کیا ہیں ہمارے حلقے کے عوام؟ صرف امن چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, کتنے آپریشن ہوئے ہیں ان ایریا میں, لوگوں کے گھر گرائے گئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں. جناب اسپیکر, پھر بھی یہی واقعات ہوتے ہیں. لوگ تنگ آ چکے ہیں. جناب اسپیکر, دھرنے والے آ رہے تھے اسلام آباد, وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے ضلع بنو, ادھر ہمارے مشران کے ساتھ رابطہ تھا کہ آپ آئیں مذاکرات کے لیے, لیکن جناب اسپیکر اسی دوران پولیس شیلنگ کر رہی تھی, شیلنگ کر رہی تھی مظاہرین پہ, ان کے تابوتوں پہ شیلنگ ہو رہی تھی. جناب اسپیکر, کس طرح یہ مذاکرات تھی؟ بالکل آپ کی بات ویلڈ ہے. چونکہ میں بھی کل چیف منسٹر صاحب سے اور داؤد بھی بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کلوزلی رابطے میں تھا. ہمیں ان کی جو دکھ درد میں برابر شریک ہیں. میں شہزاد اکبر صاحب چونکہ جناب اسپیکر مجھے بات مکمل کرنے دیں. بس آپ کو مطالبہ کیا جی پلیز. جناب اسپیکر, اور اسی طرح ابھی تک جو آج ہم نے جو لاشیں دفنائی ہیں, جناب اسپیکر 10 دن ہو گئے, آج جنازے بھی ہو گئے اور لاشیں بھی دفنائے گئے ہیں. آپ نے رولنگ دی تھی جو 4 خواتین شہید ہوئی تھی میرے حلقے کی, اس کا بھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا. اور دوسری بات یہ جناب اسپیکر, ایک منٹ شہزاد اکبر صاحب, ایک منٹ, آپ نے یہ بتائیں نا جو رولنگ میں نے دی ہے اس کو امپلیمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آپ پلیز, میں تھوڑا پوچھ لوں نا, آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی. آپ شہزاد اکبر صاحب ایک منٹ, آپ چیک کر لیں چیف سیکرٹری سے, میں نے رولنگ دی تھی, اگر اس نے رولنگ کی وہ جہاں جواب نہیں دیا ہے تو اس کے خلاف پریویلیج بنتا ہے.
स्पीकर आप check कर लें, मुझे कल तक इसकी report करवा दें। से ले लेते हैं, रिपोर्ट इसके ऊपर तलब कर लेते जी हैं। जी प्लीज वाइंड अप कर प्लीज। मैं वाइंड अप करता हूं जनाब स्पीकर। और जब यहां पे असेंबली के फ्लोर में हमने मैं उस पे बात की तो जनाब स्पीकर डिप्टी कमिश्नर ने इनके लावाकिन को दफ्तर बुला के 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। अफसोस की बात है कि वो वहां तक जा भी नहीं सका, इनके घर जा भी नहीं सका। तो जनाब स्पीकर, क्या हमारा खून इतना सस्ता है कि हम 5 लाख रुपए लेके खामोश हो जाएं? जनाब स्पीकर, खुदारा इनका नोटिस लें और जो शोहदा पैकेज है, जब रेलवे में कोई हादसा होता है और कोई जब शहीद होता है, मर जाता है, तो उनको भी 10-10, 15-15 लाख रुपए मिलते हैं। What is your demand? जनाब स्पीकर, जो माली इमदाद हुआ है वो भी कम है। अभी जो इनको शोहदा को मिले हैं 25-25 लाख रुपए मिले हैं, उनको भी इसी शोहदा के जो पैकेज है पैसे दिए जाएं। और दूसरा मुतालबा है कि हमें बताया जाए कि ये वाकया हुआ किस तरह है, किसने किया है। एक्शन लिया जाए। एक्शन लेंगे जी जनाब स्पीकर, आपने लेना है एक्शन, वरना ये वाकयात और भी होंगे। जी शहजाद अकबर साहब प्लीज। और शहजाद अकबर साहब प्लीज। इसके बाद थोड़ा जनाब स्पीकर, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आप भी इसमें राब्ते पे थे, वफाकी हुकूमत भी राब्ते में थी। कल चीफ मिनिस्टर KP की वो सब लोगों से मिले भी और वहाँ पे इत्तफाक़ राय से एक मुआहिदा भी हुआ है। उसकी तफसीलात, रिपोर्ट, कुछ चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट भी हो गया है, वो इन राइटिंग भी आ चुका है। वो अगर आप रिपोर्ट हम उनसे मंगवा लेते हैं और ऐवान में पेश करते हैं। एक तो मैं शहजाद अकबर साहब इसकी पूरी रिपोर्ट, दूसरा ये कि इसके खिलाफ इस किस्म की वाक़यात को रोकने के लिए एक्शन और क्लियर एक्शन, जो एग्रीमेंट हुआ है उसको मानो जो है ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। आप हमें ये रिपोर्ट करवा दें, आप खुद इसको चेक कर ले और रेगुलरली आप जो वफाक से इसको मॉनिटर करें, क्योंकि ये मुसलसल हो रहा है और किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है। जी दाऊद प्लीज, मुख्तसर प्लीज, मोहसिन दाऊद प्लीज। जी प्लीज मोहसिन दाऊद प्लीज। जी क्विक प्लीज ओके प्लीज जी प्लीज मोहसिन दाऊद जी, हमने आगे जाना है प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जानी खेल का जो वाकया है जिसमें 4 बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और फिर उनकी लाशें भी इस सूरत में मिली कि एक चरवाहा और उस चरवाहे के साथ जो कुत्ता था, उस कुत्ते को वो लाशें मिली और वो जब उन लाशों के साथ खेल रहा था, उसके बाद वहां के लोगों को पता चला कि यहां पर कुछ लाशें पड़ी है। और फिर जब तहकीकात हुई तो फिर वो ही उन बच्चों की लाशें थी जिनको 15-20 दिन पहले वहां से अगवा किया गया था। जनाब स्पीकर, इंतहाई गरीब लोग हैं और इंतहाई दर्दनाक वाकया है। आपने उसकी वालिदा की बात सुनी होगी जो वो कहती थी कि ये बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा अजीज था, लेकिन उनकी गुर्बत की इंतहा यहां तक थी कि वो कहती है कि जब वो रात को घर में आता था तो मैं कहती थी उसे कि आप पानी ज्यादा पी लिया करे ताकि आपका पेट भरा रहे। अब बर्बरियत इस हद तक पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर, मैं तवज्जो चाहता हूं। जनाब स्पीकर, बर्बरियत इस हद तक पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर, ये पहला वाकया नहीं है इस इलाके में। ये इन लोगों ने अपने सब्र और बर्दाश्त का पैमाना इनका लबरेज हो चुका था, इसलिए उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया है कि वो 8 दिन मुसलसल लाशों, 9 दिन मुसलसल लाशों समेत वहां पर एहतजाज कर रहे थे। और ये इन मिलिटेंट ग्रुप से इतने तंग आ चुके थे कि वो फिर उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारे इस एहतजाज की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और वो फिर निकल पड़े। और ये एक वाकया नहीं है, मैं जरा एक मंजर कशी करता हूं कि वहां पर हो क्या। मैं हो कह रहा हूं जनाब स्पीकर, जरा मुख्तसर प्लीज, वो बहुत ही जरूरी बात है। ये फिर हम पूरी कौम फिर पछताएगी अगर अब इस वाकये की तरफ हमने ध्यान ना दिया। जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले उसी से मुतसल इलाका है शुमाली, मेरे अपने हल्के में
रोड बन रहा है।